شخصیات ہیں ان کا نام ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن آصف زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، اور جو ان کی بہن ہے آصف زرداری صاحب کی فریال تادپور، وہ مرکزی کردار ہیں اس سکینڈل کا جس کے ذریعے اربہ روپیہ سندھ کے لوگوں کا جو سندھ میں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ دبئی اور لندن میں پہنچا، اور ایک بہت بڑا ڈاکہ سندھ کے عوام کے حقوق کے اوپر ڈالا گیا، پاکستان کے عوام کے اوپر حقوق کے اوپر ڈالا گیا۔ اس کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ 2015 سے یہ شروع ہوئی، 2018 میں جا کر کے یہ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی۔ 172 لوگوں کے نام جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریکمنڈیشن کے اوپر کابینہ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے تھے۔ آج کابینہ نے جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کی سفارشات کہ 20 لوگوں کے نام ای سی ایل سے ہٹا دیے جائیں، وہ فوری طور پہ اس کو قبول نہ کرنے کہ 20 لوگوں کے نام ای سی ایل سے ہٹا دیے جائیں، وہ فوری طور پہ اس کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انٹیریئر کی جو سفارش تھی اس کو مسترد کیا ہے۔ لاء منسٹری نے کابینہ کو بتایا کہ ابھی تک اس کا جو سپریم کورٹ سے تحریری فیصلہ ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا، اور جب وہ فیصلہ موصول ہوگا تو اس کے مضمرات کا جائزہ لیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کی نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست کی جائے، لیکن فی الحال چونکہ کوئی اس کا تحریری فیصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے تو اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اس کے مطابق پھر عمل کریں گے جو ہی وہ فیصلہ آتا ہے۔ ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب ہوں گے، شہریار آفریدی ہوں گے، شہزاد اکبر صاحب ہوں گے، اور اس کے سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ یہ جو تمام 172 نام ہیں ان کے معاملے کو ریویو کرے گی، دیکھے گی، رول دیکھے گی کہ کس کے کیا ہیں، اور اس کے بعد کابینہ کو اپنی سفارشات بھی پیش کرے گی، اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریری صورت میں آ جائے گا اس وقت بھی پھر کابینہ بھی گائیڈنس لے گی کہ کیا اس فیصلے کی نظر ثانی میں جانا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ بہرحال جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے۔ کابینہ نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ جو معاشی پالیسیاں شروع کی گئی تھیں اس کے اوپر اس کا جو نتائج ہیں وہ اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دسمبر 2018 سے لے کر اب تک بینکوں سے پرائیویٹ سیکٹر میں 504 ارب روپے ایڈوانسز دیے گئے۔ اسی عرصے میں پچھلے سال یہ شرح 305 ارب روپے تھے، یعنی یہ ایڈوانسز 21% کی شرح سے بڑھے، جو 13 سالوں میں سب سے بڑی گروتھ ہے ایڈوانسز میں۔ سٹاک ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو بھی 59% بڑی ہے، اور یہ 2012 سے لے کے اب تک کی سب سے بڑی گروتھ ہے اس سیکٹر میں۔ ایک اور جو بہت خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو شروع سے حکومت کی پالیسی تھی کہ ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کو ترجیح دیں گے، اور ایکسپورٹس میں اضافہ جو ہے وہ ہماری ایک جو اکنامک پالیسی ہے اس کا ایک بہت اہم سمجھیے کہ جز تھا۔ تو دسمبر کے مہینے میں 4.5% ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ امپورٹس میں 8.5% کمی آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا وہ 19% اس میں جو ہے وہ کمی آئی ہے، اور صرف ایک مہینے میں $540 ملین کی کمی آئی ہے ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں، جو ظاہر ہے کہ بہت ایک اہم ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ہماری معیشت کے لیے۔ وزیر اعظم نے حکم دیا ہے وزارت قانون کو کہ 48 گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ نے جیسے کہا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا آپ وفاقی حکومت طے کرے کہ وہ کن کن نوکریوں کے لیے ایلیجبل ہیں اور کن کن نوکریوں کے لیے نہیں، لہٰذا وزیر اعظم صاحب نے یہ حکم دیا ہے وزارت قانون کو کہ 48 گھنٹوں کے اندر نیگیٹو کیٹیگری لسٹ جو ہے وہ پیش کی جائے،
کوشش ہماری یہی ہوگی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، دوہری شہریت کے جو حامل لوگ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، لہٰذا ہم ان کے لیے پاکستان کے اندر جو کام کرنے کے مواقع ہیں ان کو وسیع تر کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ایک لسٹ آ جائے جس کا پتہ ہو کہ اس لسٹ میں جو نوکریاں شامل ہیں وہ اوورسیز نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ تمام وہ نوکریاں وہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ وزیر اعظم کا خود بھی بہت دل دھڑکتا ہے اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کو لے کے، ان کی بات کو لے کے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور کے اوپر یہ معاملہ جو ہے اس کو کسی کنکلوژن پہ لے کے جانا ضروری ہے تاکہ ہم اس پہ آگے بڑھ سکیں۔ گیس کی شارٹیجز کا جیسے معاملہ آپ نے دیکھا، ہم نے اس کو ڈیل کیا۔ اب پیٹرولیم منسٹری کو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک کمپریہنسو پالیسی گیس کی لے کے آپ عوام کے سامنے آئے۔ 28% لوگ ہمارے جو سسٹم گیس یوز کرتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں سوئی گیس کہتے ہیں، وہ سسٹم گیس پائپوں سے آتی ہے، لوگوں کے گھروں میں لگتی ہے، وہ صرف پاکستان کی پوری آبادی کا 28% ہے، اور باقی جو 63% لوگ ہیں وہ LPG سلنڈر استعمال کر رہے ہیں۔ باقی جو بہت پھر آگے ہمارے جیسے علاقوں کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو لکڑیاں جلائی جاتی ہیں یا پھر اور آلٹرنیٹیو فیولز استعمال کیے جاتے ہیں، تو ملک کی جو بہت بڑی اکثریت ہے وہ گیس سے محروم ہے۔ تو اور یہ جو 28% لوگوں کو جو ہم سسٹم گیس دے رہے ہیں، یہ پاکستان کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ اب ایک وقت تھا جب کہ ہمارے ہاں گیس کے ذخیرے بہت بڑے تھے تو یہ بہت سستی تھی، لیکن اب ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ گیس کا سیکٹر بھی ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں پچھلی حکومت کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جو خود کو گیس کا آئنسٹائن ہی سمجھتے ہیں، وہ جب انہوں نے یہ منسٹری سنبھالی تھی تو گیس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرض نہیں تھا۔ جب انہوں نے یہ منسٹری چھوڑی تو 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے وہ گئے، اور اب 48 ارب روپیہ یا 50 ارب روپیہ ہر سال گیس کے سیکٹر میں جو ہے وہ اب ہمیں چوری کا سامنا ہے۔ ماشاءاللہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہے PMLN کے وزراء نے، وہ تو ساری نقصان میں ہی گئی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور کہا ہے کہ کمپریہنسو ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی جائے۔ میڈیا میں کل یہ بات آئی کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو بجلی کا بل ہے وہ 15 لاکھ روپے آیا تھا۔ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو گیس جو بجلی کا بل تھا تقریباً 88 سے 95 ہزار یونٹس بجلی پرائم منسٹر ہاؤس میں استعمال ہوتی تھی، اب یہ 44 ہزار یونٹ استعمال ہوئی ہے۔ لیکن وزیر اعظم نے اس بات کے اوپر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ جب وہ خود وہاں رہ ہی نہیں رہے اور وزیر اعظم کا کوئی سیٹ اپ ہی وہاں نہیں ہے، تو بھی اتنا زیادہ بل جو ہے وہ کیوں آیا؟ لہٰذا انہوں نے اپنے ہی جو سٹاف ہے اس کے آڈٹ کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کو جو مینیج کر رہا ہے سٹاف اور جو معاملات ہیں اس کو آڈٹ کیا جائے، اور پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دی جائے کہ یہ بجلی کا بل جو وہاں پر آیا ہے وہ اتنا زیادہ کیوں آیا ہے۔ جو باقی ایجنڈا ہے اس کی طرف بھی میں آپ کو ایک نظر جو ہے آپ کی طرف لے چلتا ہوں۔ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کو ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو آفیسر PIA کا جو ہے وہ لگایا گیا ہے، ایڈیشنل چارج ہوگا ان کا۔ اشتہار دے دیا گیا ہے ویسے مستقل MD کے لیے، تو جو ہی وہ آ جائے گا تو یہ اس عہدے سے ہٹ جائیں گے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے پہلے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ایڈیشنل چارج کے لیے کام کریں گے۔ شاہ رخ صاحب ہیں سیکرٹری ایوییشن، ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل سول ایوییشن اتھارٹی کا۔ جو ٹبیکو کا پاکٹ بورڈ ہے اس کا 2 ہفتے اس میں ایکسٹینشن کی گئی ہے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کی ممبر جو ہیں وہ انجم اسد امین کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے نیشنل ٹیرف کمیشن کی ممبر۔ اس کے ساتھ
مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس کو کی ریئر ایڈمرل اطہر سلیم صاحب کو جو ہے وہ ایکس پوسٹ فیکٹو جو منظوری ہے وہ دی گئی ہے۔ صالح محمد فاروقی صاحب کو ایڈیشنل یہ سیکرٹری ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنایا گیا ہے۔ ان کے پاس ایڈیشنل چارج کراچی ڈیولپمنٹ کمپنی کا بھی ہوگا، کیونکہ کراچی میں ہم نے جو وفاقی حکومت ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کو ہم نے فوکس کرنا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے، اور پہلے یہ ہو رہا ہے کہ پیسے وہاں پہ جاتے ہیں جو کہ وایا مراد علی شاہ صاحب کے اومنی، اور اومنی کے وایا دبئی، اور دبئی کے وایا لندن، اور لندن کے وایا پیرس، اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان پیسوں کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ پیسے وفاقی حکومت براہ راست وہاں پہ خرچ کرتی، لہٰذا انشاءاللہ وہ براہ راست ختم بھی کیا جائے گا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈیسیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ اس کے منظوری ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کا جو پینے کا پانی کا پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ عائشہ عزیز کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاک برنائے انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سی ڈی اے کے چیئرمین کے لیے امپورٹنٹ تھا، اس کے لیے عامر صاحب جو چیف کمشنر ہیں اس وقت، ان کو سی ڈی اے کے چیئرمین کی ایڈیشنل ذمہ داری جو ہے وہ اسلام آباد سی ڈی اے کے چیئرمین کے لیے امپورٹنٹ تھا، اس کے لیے عامر صاحب جو چیف کمشنر ہیں اس وقت، ان کو سی ڈی اے کے چیئرمین کی ایڈیشنل ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ لیکن اس کو اہم بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ سی ڈی اے کا چیئرمین پرائیویٹ سیکٹر سے لیا جائے، لہٰذا اس کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، وہ دی جائے گی، اور اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر سے ان کو جو ہے وہ ایک پروفیشنل جو ہے اس کو سی ڈی اے کا چیئرمین لگایا جائے گا، لیکن ان دا مین ٹائم عامر علی احمد جو ہیں وہ ایڈیشنل ذمہ داریاں یہ جو ہیں یہ پوری کریں گے۔ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے جو فیصلے کیے تھے 1/1/2019 کو، ان کو جو ہے وہ اس کو اپروو کیا گیا ہے۔ گھارو سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کا جو ریفرنس تھا، جو ان کا ٹیرف جنریشن تھا، اس کی جو ہے وہ اپروول دی گئی ہے۔ اور اب جو موسٹ امپورٹنٹ کام جو آج کیبنٹ نے کیا تھا، اور جو منسٹر شماریات ہمارے ساتھ خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ تشریف رکھے ہیں، ان کے سیکرٹری شماریات بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ مہنگائی کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ سو کابینہ کو آج ایک پوری پریزنٹیشن دی منسٹر صاحب نے بھی اور سیکرٹری صاحبہ نے بھی، جس میں بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کی صورتحال ہے کیا۔ تو میں یہ چاہوں گا منسٹر صاحب کہ اس کو آپ ہی لیڈ کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا معاملہ ہے۔